آئیے پیارے دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم میرے نام پر اپنے مال کو قربان کرو۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے آپ 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرے دن بھی وہی خواب، اے ابراہیم، تو میرے نام پر اپنے مال کو قربان کر دے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی آپ 100 اونٹ اور قربان کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیسری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ابراہیم خلیل اللہ سے کہتا ہے، اے ابراہیم خلیل اللہ، تو میرے نام پر وہ چیز قربان کر دے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیسری رات میں اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، مجھے کیا چیز سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ کی غور جو ہے، آپ کی فکر جو ہے، آپ کی توجہ جو ہے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف جاتی ہے کہ میرا بیٹا ہی سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، چلو میں اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے پیاری بیوی، تو میرے بیٹے کو تیار کر دے، اس کو نہلا دے، اس کو دھلا کر، اس کے تیل لگا کر، اس کے آنکھوں میں سرما لگا کر، اس کو نئے کپڑے پہنا کر تیار کر کے تم میرے ساتھ بھیج دے، میں اسے کہیں پر لے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی والدہ نے ویسا ہی کیا جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی والدہ نے آپ کو نہلایا اور آپ کے سر میں تیل ڈالا، آپ کو کپڑے نئے پہنا دیے اور سرما لگا کر تیار کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک ہاتھ میں چھری لی اور دوسرے ہاتھ میں رسی لی اور لینے کے بعد آپ اپنے بچے کو لے کر چل دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلتے چلتے بچہ پوچھتا ہے، ابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ جواب دیتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، چلو میں اپنے مقام پر جب پہنچ جائیں گے تب میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں چل رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب باپ بیٹے دونوں ساتھ چل رہے ہیں، باپ بھی چل رہے ہیں، بیٹے بھی چل رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر شیطان اپنے مکر و فریب کو پھیلانے کے لیے تیار ہے۔ پہلے آپ کی والدہ کے پاس جاتا ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس جاتا ہے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، اے بیوی، تمہیں پتا ہے تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے گئے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں، کہیں مہمانداری میں لے گئے ہوں گے، کہیں رشتہ داری میں لے گئے ہوں گے۔ تو کہتا ہے، نہیں، وہ نہ مہمانداری میں لے گئے ہیں نہ رشتہ داری میں لے گئے ہیں، تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو آپ کہتی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو، اپنے شہزادے کو ذبح کر سکتا ہے؟ نہیں، ذبح نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگتا ہے، یہ حکم انہیں اللہ نے دیا ہے کہ آپ اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کو قربان کر دو، اور سب سے زیادہ عزیز ان کا بیٹا ہے، اس لیے وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد آپ کہتی ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی جائے تو میں ایک اسماعیل نہیں، اللہ کے نام پر 100 اسماعیلوں کو ذبح کرا سکتی ہوں، اس کی اجازت دے سکتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیطان الٹے پیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جانے کے بعد پھر حضرت اسماعیل کے قریب جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، اے اسماعیل، تمہیں پتا ہے تمہارا والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہارے پاپا تمہارے ابو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ابو جان کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد آپ کہتے ہیں
کہ میرے ابو کسی ملنے والے کے پاس لے جا رہے ہیں، دعوت طعام میں لے جا رہے ہیں، تو کہتا ہے نہیں نہیں، تمہارے والد اگر تمہیں کہیں دعوت میں لے کر جاتے تو ان کے ہاتھ میں چھری تھوڑی ہوتی، ان کے ہاتھ میں رسی تھوڑی ہوتی، جب چھری اور رسی لے کر جا رہے ہیں تو میں بتا دوں وہ تمہیں ذبح خانے لے کر جا رہے ہیں، ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ کہتے ہیں بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے والد تو مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، مجھ پر جان فدا کرتے ہیں، بھلا وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو کہنے لگتا ہے یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، تم سب سے زیادہ تمہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان مجھے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 1000 جانیں دیتا تو میں اللہ کے نام پر ان جانوں کو قربان کر دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیطان کی وہاں بھی مات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قریب جاتا ہے اور جا کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ سمجھ جاتے ہیں یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، یہ مردود ہے، مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے، لہذا اس کو وہاں پھٹکار دیتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں، اور شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ قربان گاہ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹے اسماعیل، میں تمہیں یہاں کسی کے یہاں دعوت کھلانے کے لیے نہیں لایا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رات خواب میں یہ بیان کیا تھا، یعنی یہ فرمایا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ جو عزیز ہو اس کو قربان کر دو۔ میرے پیارے بیٹے، تم سے زیادہ عزیز میرے لیے کوئی نہیں ہے، لہذا میں تم کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اے میرے پیارے بیٹے، آپ کو اگر کوئی اعتراض ہو تو بتا دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابا جان، اعتراض کی کیا بات ہے؟ اگر میری ایک جان ہے، یہ تو ایک جان ہے جو اس کے نام پر قربان کی جا رہی ہے، اگر میرے لیے 100 جانیں ہوتی تو میں بار بار اللہ کے نام پر ان کو بھی قربان کر دیتا۔ اے پیارے ابو جان، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیر نہ لگائیے، آپ ترنت اس کام کو کر لیجئے، آپ فوراً اس کام کو کر لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد آپ چھری نکالتے ہیں اور رسے نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ابو جان ذرا سنیے، میں 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، 3 باتوں پر عمل کر لیجئے۔ پہلے تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ ذبح کرتے ہوئے جب میرا خون نکلے تو آپ کو رحم نہ آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ کہتے ہیں اے ابو جان، دوسری شرط یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے تاکہ مجھے ذبح کیا جائے تو جنبش نہ ہو سکے۔ اے ابو جان، تیسری شرط یہ ہے کہ اس ذبح کی جو خبر ہے وہ میری والدہ کو مت دیجیے، کیونکہ میری والدہ بہت دکھی ہوں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے ترنت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے، حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب چھری آپ کے حلق پر رکھی اور جب چلائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھری کو حکم دے دیا ہے اے چھری خبردار، اگر تم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی اگر کاٹ دیا تو میں تجھے تیری خیر نہیں ہے، لہذا چھری نے کاٹنا بند کر دیا ہے۔ آپ کے حلق پر چھری چل رہی ہے لیکن کوئی چیز کٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کو بلایا اور کہا اے جبرائیل سنو، میرا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، تو ایسا کرو، ایک جنت سے دمبا لے جاؤ اور دمبا لے جانے کے بعد حضرت اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو رکھ دو اور قربانی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قربانی ہو جائے تو میرے محبوب کو میرا سلام کہنا۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہاری قربانی کو قبول کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت جبرائیل امی آتے ہیں اور جنت سے دمبا لاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جب چھری چلائی جاتی ہے، چھری چل جاتی ہے، دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کا شہزادہ ایک طرف لیٹا ہوا ہے اور ان کی جگہ پر دمبا ہے جو ذبح ہو چکا ہے۔ حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں، اے ابراہیم خلیل اللہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، اور تمہاری یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، اور تمہاری قربانی کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اسی قربانی کو رہتی دنیا تک ہر انسان، مومن انسان کرتا چلا جائے گا، اسی سنت کو ہر انسان نبھاتا چلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ